ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ آج پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 12 اور 13-14 ان تین آیات مبارکہ کے متعلق چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت توحید سنانے پر آنے والی تنگی، تکلیف اور ان کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا ذکر کیا کہ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اور ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ان کی تائید کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں مشرکین کا جو توحید پر اعتراض ہے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قرآن کریم پر اعتراض ذکر کیا۔ وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ قرآن جو ہے الزام لگاتے ہیں قرآن کریم پر کہ یہ تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، یہ کوئی من اللہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ اب ان تینوں آیات کریمہ کو ہم سامنے رکھ کر اگر ذرا غور کریں کہ مشرکین جو ہیں وہ دعوت توحید پر جیسے اس وقت اعتراض کر رہے تھے اسی طرح آج بھی کر رہے ہیں۔ دعوت توحید سے اس وقت بھی مشرک کو تکلیف تھی، آج کے مشرک کو بھی تکلیف ہے، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت بھی مشرکین معترض تھے، آج کے مشرکین کو بھی تکلیف ہے۔ اور تیسری چیز قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے متعلق اس وقت بھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں سے باز نہیں آتے تھے، آج بھی دنیا جہان کے مشرک، دنیا جہان کے کافر، دنیا جہان کے بے دین جو ہیں وہ قرآن سے نالاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یورپی پروفیسر جو ہے اس نے قرآن کریم کو ہوا میں لہراتے ہوئے اپنے ایک مجمع میں کہا، اس نے کہا جب تک یہ قرآن موجود ہے تب تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ جب تک قرآن موجود ہے تب تک دنیا میں فساد رہے گا، تب تک دنیا میں دہشت گردی رہے گی، اور اگلے الفاظ اس ذلیل کے یہ تھے اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو اس قرآن کو ختم کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آئے دن جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں طرف سے ادھر ادھر سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، گستاخ اٹھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گندے منہ والا کھڑا ہوتا ہے اور وہ جناب بے ضمیری، اپنی بے ضمیری کا ثبوت دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے بدبخت ہونے کا، اپنے ارذل الناس ہونے کا، اپنے ذلیل ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ ان تین آیات کریمہ میں یہی تین مضمون بیان ہوئے ہیں، یہ تین مضمون بیان ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلا ناموس توحید کا، اور دوسرا جو ہے وہ ناموس رسالت کا، اور تیسرا مسئلہ جو بیان ہوا یہاں پر وہ ناموس قرآن ہے، یعنی ناموس وحی ہے۔ یہ تین چیزیں ان تین آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ اب غور کرنے والی بات جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح اس وقت کا مشرک جو ہے وہ قرآن کے خلاف کھڑا تھا، توحید کے خلاف کھڑا تھا، جس طرح اس وقت کا کافر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کھڑا تھا، جس طرح اس وقت کا کافر یہودی مشرک جو نصرانی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف کھڑا تھا، قرآن کے خلاف کھڑا تھا۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایسی ایک جماعت تیار کی محبوب علیہ السلام کے صدقے میں، جماعت مسلمین، مسلمانوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت،
وہ صحابہ کی جماعت جو ہے اگر وہ بھی ہماری طرح کے نظریے کے فکر کے حامل لوگ ہوتے تو کبھی بھی یہ اسلام کی تحریک نے غلبہ ہی نہیں پانا تھا۔ جس طرح آج ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے، یہ مشرک جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، آپ نرم پڑ جائیں یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ آپ دعوت توحید میں نرمی کر لیں، آپ آخرت کی جو دعوت دیتے ہیں، عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کو آپ ترک کر دیں۔ ان کے بتوں کی جو مذمت ہے اور ان کے ساتھ جو مزاحمت اور ٹکراؤ کا ایک معاملہ ہے وہ آپ چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ بتائیں یہ آیت مبارکہ کیسے واضح کر رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں باوجود ان باتوں کے کیسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تکالیف آئیں، کسی تکلیف کی پرواہ کی حضور کے صحابہ نے؟ کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ کوئی پریشانی ان کو دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد سے روک نہیں سکی۔ لیکن ایک جماعت وہ تھی جن کی تربیت ایسی ہوئی تھی، دینی صلابت، دینی غیرت کے خمیر میں گندی ہوئی تھی یار ان کی جانیں، ان کے ایمان ایسے تھے، انہوں نے غسل کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ذرا آپ غور کریں نا، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، اب کوئی بندہ مجھے اور آپ کو آ کر کہے یار آپ کو 50 کروڑ روپے دیتے ہیں، 1 ارب روپیہ دیتے ہیں، آپ جو ہے نا ایک لمحے کے لیے اپنے خدا سے باغی ہو جاؤ، اپنے خدا کو چھوڑ دو، چھوڑیں گے ہم؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، توحید نہیں چھوڑیں گے ہم۔ وہ کہے کہ اربوں روپے آپ کو دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ تھوڑا شرک کر لو، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو اپنانا جو ہے نا اللہ کی توحید کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ نہیں ہو سکتا بندہ مومن سے۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا، جس طرح ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو پہلے شرک میں مبتلا تھے، بعد میں حضور کی غلامی میں آئے، توحید کو اپنایا انہوں نے، کیا خیال ہے ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ محبت تھی ان لوگوں کو تو لڑنے کے لیے بدر پہنچے تھے نا، اپنے جھوٹے الہوں کا دفاع کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی دعوت توحید کا کتنا بڑا اثر تھا کہ ان لوگوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ جھوٹے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو سچا کہتے تھے نا ان کو، وہ تو سچا خدا کہتے تھے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، آئے کس طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا پھر رسوخ عطا فرمایا، ایسی پھر صلابت عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان کا ایمان جو تھا نا، اللہ اکبر، جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، من احب للہ و ابغض للہ، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، و ابغض للہ، اور نفرت رکھے تو اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے رکھے۔ بتائیں نا، محبت والا معاملہ تو چلو کچھ نہ کچھ ہے ہمارے ہاں، کہ دادا صاحب چلے گئے جی اللہ کے لیے محبت ہے، والد کی عزت کر دی اللہ کے لیے محبت ہے، جی صحابہ کرام علیہ رضوان کا احترام، آقا علیہ السلام کا ادب، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں ہم، اللہ کے لیے محبت ہے ہمیں۔ لیکن جو اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے وہ ابغض للہ ہے، اور کسی سے نفرت بھی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہمارے دل کا اگر امتحان لیا جائے نا تو ایسی ہستیاں نکل آئیں گی جہاں اللہ کے لیے محبت ہوگی، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لیے نفرت کس سے ہے تو وہ ہمارے دل خالی ہیں، پکی بات ہے، ہمارے دل خالی ہیں۔ ہاں یہ والا کھانا ہوگا، اپنوں کے ساتھ لڑائی، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی، اپنے بچوں کے ساتھ لڑائی، ابا کے ساتھ لڑائی، اماں کے ساتھ لڑائی، یہ لڑائیاں ہوں گی، اللہ کے لیے لڑائی وہ کہیں دکھائی نہیں دے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو دے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دیتے ہوئے روکے تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ دینا بھی کسی کو ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر روکنا کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے دے رہا ہے کہ یار میرے اللہ سے محبت کرنے والا دے، میرے اللہ سے بغض رکھتا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دشمن ہے، منع کر دے، نہ دے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے روکنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس بندے میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، وابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت، واعطى للہ، اللہ کے لیے دینا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکنا، حضور فرماتے فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنا ایمان ہی پورا کر لیا ہے، اس بندے کا ایمان پورا ہوا ہے۔
وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی تربیت فرمائی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایک غیرت ایمانی تھی، ایک جوش ایمان تھا. یعنی کہ ایمان کا جوش جو ہے نا، دیکھیں ایمان کیا چیز ہے. ایمان کی محبت جو ہے نا، ایمان کی محبت کبھی بھی کفر کو قریب نہیں آنے دے گی. کفر کی محبت دل میں نہیں آنے دے گی. ایمان کی محبت یہ پکی بات ہے. جس جگہ پہ دل کے اندر ایمان کی محبت آ جائے نا، وہاں کفر کی محبت نہیں آ سکتی. اور یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اہل ایمان کے لیے، حضرت عمر فرما رہے ہیں اہل ایمان کے لیے میں مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوں، اور جب بات آتی ہے دین کے دشمنوں کی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہوں. بات ختم. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے آگے کوئی شکایت کی آقا علیہ السلام کو، آگے عرض کی ہوگی جناب یہ فلاں مسئلہ ہوا تھا اور مسئلے کا تعلق رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑا غصہ کر گئے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعہ، علی کو چھوڑ دو، ایک شوشانہ فی اللہ ہے. جب اللہ کی بات آتی نا میرا علی جو ہے نا پھر وہ کھردرا ہو جاتا ہے. جب رب کی بات آ جائے نا میرا علی پھر غیرت والا اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے. یہ چھوڑ دو تم اس بات کو کہ جناب رب کی بات ہے اور میرا علی جو ہے وہ نرم لہجہ اپنا لے، یہ نہیں ہو سکتا. بتائیں کیسی تربیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی. ایک چھوٹے سے بچے ہیں آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. ان کی اماں نے ان کے ابا کی وفات کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کیا، اور وہ شخص جو ہے نا بظاہر نمازیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، لیکن اندر سے منافق تھا. تبوک کے لیے آقا علیہ السلام جو ہے لوگوں سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد پہ جانا ہے، کیونکہ یہ جیش العسرہ کہلاتا ہے، تنگی کے ایام تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، پچھلا جو تھا جمع سارا کچھ وہ ختم کر بیٹھے تھے، آگے آنے والا تھا، آگے والا آیا نہیں تھا، پچھلا ختم ہو گیا تھا، اب ادھر جہاد پہ جانے لگے. تو آقا علیہ السلام کے صحابہ، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے لیے تعاون کیا جائے. سارے صحابہ کرام لا رہے ہیں، تو اس چھوٹے سے وہ بچے جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ اٹھے اور جا کے اپنے اس کو کہنے لگے، جو ان کی اماں کے شوہر تھے، ستیلے باپ ان کو کہا کہ یار آپ بھی دو آقا علیہ السلام کے لیے، اللہ اکبر، جہاد کے لیے آپ بھی دو، آپ کو اتنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا بچہ ہے، ادھر نمازیں بھی پڑھتا تھا آقا علیہ السلام کے پیچھے. اس نے کہا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نا پھر تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہوئے. یہ اس نے گستاخی کر دی. جب اس نے یہ بات کی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں قسم خدا کی میں تیری بہت عزت کرتا تھا، تو تیرا مجھ پر بہت احسان تھا، لیکن اب تیرے کسی احسان کی قدر کو نہیں، میں تیری ساری باتیں جا کے آقا علیہ السلام کو بتاؤں گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جا کر کے عرض کیا حضور ایسی بات کی ہے اس نے، فلاں شخص نے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب ہوا یہ کہ مومنوں کے دو گروہ ہو گئے. جو دیکھیے مسلمان جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے وہ کہنے لگے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ہوگا. اور جو منافق بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے نہیں جی یہ بچہ ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ بندہ اتنی پکی عمر کا بندہ ہے، وہ بھی بڑا غلط بیانی کر سکتا ہے. وہ بھی پہنچا ہے، آقا علیہ السلام سے بلوایا، ہاں بھائی ایسی بات کی ہے تم نے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو ایسی بات نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ چھوٹے بچے تھے، مجمع میں دیکھا کہ سارے لوگ ان کو منافق کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہا ہے. وہ بیچارے اٹھے اور دور جا کے نا رونے لگے، دور بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور دل میں کہنے لگے یا اللہ آج قرآن کی آیت نازل کر کے میرا سچا ہونا تو واضح کر دے، قرآن کی آیت ہی بھیج دے تاکہ میرا سچا ہونا واضح ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین حاضر ہو گئے. آقا نے قرآن کریم کی آیات سنائیں اس کے متعلق. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے یہ نہیں کیا کہ میں ادھر آؤ بھائی، آؤ تمہاری تائید میں قرآن آ گیا ہے، نہ. آقا علیہ السلام خود اٹھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں. وہ روتے ہوئے بچے کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جا کر کے آقا علیہ السلام نے کان اس طرح پکڑے اور ہلائے. آقا علیہ السلام تو ہے تو چھوٹا لیکن کانوں کا بڑا پکا ہے، تیرے کان اتنے پکے ہیں کہ عرش سے تیرے کانوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے. اندازہ لگا. بعد میں وہ بندہ جو ہے نا اس نے بھی توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مخلص مسلمان ہو گیا، حضور کے صحابی بن گیا وہ بھی. بہرحال یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اتنا برداشت نہیں کیا، جس کے گھر میں رہتے ہیں. یہاں سے وہ لوگ بھی ذرا اندازہ لگائیں جو ہمیں بار بار پوچھتے ہیں جی بتائیں نا ذرا، پھر وہ جو ممتاز قادری نے کیا تھا وہ تو تنخواہ لیتا تھا، حکومت کا بندہ تھا، حکومت کا بندہ ہو کے حکومت کے بندے کو
روانہ کر دیا، جہنم کے دروازے پہ ٹھوک دیا اسے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ تنخواہ لیتا تھا اس کی. میں نے کہا بھی دیکھو، ایک طرف وہ تنخواہ دے رہے ہیں، ان کا احسان تنخواہ دینا ہے، یہ تو نیکی ان کے نوکری کر رہا ہے نا، نوکری کا عوض لے رہا ہے، احسان کون سا ہے ان کا؟ دوسری طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میں نے کہا کہ بندے کا وفادار بنتے بنتے رب کا بے وفا بن جائے، ہیں بندے کے ساتھ وفا کرتا کرتا اپنے نبی کا بے وفا بن جائے. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہاں تو بھائی عوض میں نوکری کر رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں تو نوکری کر رہا ہے ان کی. تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ لیا ہی نہیں اس سے، ساری عطا ہی عطا ہے وہاں سے، ہیں وہاں سے تو عطا ہی عطا ہے یار، وہاں سے تو کچھ نہیں لیا گیا اس سے، کوئی عوض نہیں لیا گیا اس سے، ساری عطا ہی عطا ہے وہاں سے، کرم ہی کرم ہے، کریم کے کرم ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں. تو بتائیں یار، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفا دیکھی جائے، حبیب کریم علیہ السلام کی وفا دیکھی جائے، یا پھر ان کی دیکھی جائے؟ کہتے جی اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی. میں نے کہا تمہارے لوگوں نے بھی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، یہ خدا رسول کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، خدا رسول کے دین کا وفادار بن کے رہے گا. پہلا غدار پھر کون ہوا بتاؤ؟ اس نے خدا رسول کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. تمہارا غدار بڑا ہے یا خدا رسول کا غدار بڑا ہے بتاؤ؟ خدا رسول کا غدار بڑا ہے نا. تو پھر یہی کہیں گے یار تمہارے غدار نے خدا رسول کے غدار کو مار دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہوا، کون سی ایسی پریشانی والی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی ان 3 نکات پر، ناموس توحید پر، ناموس رسالت پر اور ناموس قرآن پر، اور اس معاملے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ میں غیرت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جب تک وہ غیرت کا معیار رہا ہے نا اہل ایمان میں، تب تک کافر ڈرتے رہے. اب ہم اگر اپنے دور کو دیکھیں تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا، ان تینوں باتوں پر جو غیرت آنی چاہیے ہمیں، وہ غیرت مفقود ہے. یہ پکی بات ہے، وہ غیرت ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی ہے. یہی وجہ بنی ہے کہ ان 3 چیزوں کی غیرت نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو غلبہ عطا کیا تھا. انہی 3 چیزوں کی غیرت جو ہے اگر آج ہمارے پاس نہیں رہی تو آج ہم مغلوب ہو گئے، مقہور ہو گئے اور ذلیل ہو رہے ہیں. بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون، میں کہ مشرک یہ چاہتے ہیں آپ نرم پڑ جائیں تو مشرک بھی نرم پڑ جائیں گے، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آج اگر آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ مشرک تو اپنی سختی میں ویسے ہی کھڑا ہے. مشرک جیسے اس وقت قرآن کے خلاف تھا، آج بھی مشرک قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ آج دن ہندو پنڈت بکواس کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں میں رام دیو کی میں نے بات کی تھی، تو ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں، ایک اور ان کا گری رام جو ہے نا وہ پنڈت ہے، ان کا رام گری رام اس کو کہتے ہیں منحوس کو، اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایسے گستاخی کے الفاظ کہیں کہ زبان پہ لانا بھی جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ بہت تکلیف والی بات ہے. مومن بندہ سن ہی نہیں سکتا ان الفاظ کو، ایسی گستاخی کی ہے اس لانتی نے. بتائیں، یعنی کہ یہ گستاخی میں وہی کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کی دشمنی میں وہی کھڑے ہوئے ہیں. ایک آج ہم ہیں، ہم جناب بات بات پہ ان مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا رہے ہیں. ہم ان کی غلامی میں، چاپلوسی میں، اس وقت مسلمان جو ہے وہ چاپلوسی میں حد سے بھی گزر گیا یار. چاپلوسی، اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار غلامی جو ہے نا، غلامی یہ انتہائی بدتر چیز ہے. کہتے ہیں میں نے تو آج تک کسی کتے کو کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں دیکھا. آج تک آپ نے دیکھا ہے کتا کتے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہو؟ کسی کتے کو دیکھا ہے آپ نے یار کہ اس طرح جناب کسی کے سامنے کھڑا ہو جناب یس سر کہہ رہا ہو کسی کتے کو؟ کبھی بھی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کوئی طاقتور کتا کمزور کتے پر حملہ بھی کرے نا، وہ بھی آگے سے بھاگتا ہوا بھونکتا ہوا جائے گا، ہے یا نہیں؟ معذرت نہیں کرے گا، معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنائے گا، اس کے سامنے چوں چوں نہیں کرے گا، چوں کے چنانچہ یہ دیکھو جی آپ تو ہمارے پھر سر رہے نا، اس لیے ہم تو آپ کے غلام ہوئے نا، کبھی بھی نہیں. اس وقت جو مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک حالت اور کیفیت ہو چکی ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں. آپ دیکھیں، غور کریں ذرا اس بات پر. ہندوؤں کی ہولی ہو، ہندوؤں کی دیوالی ہو، مسلمان جو ہے اگر مسجد سے کھڑا ہو کے ہندوؤں کو گزرتے ہوئے کو جوس پلائے، یہ کیا ہے؟ ہندوؤں کو وہ شرک کرنے جا رہے ہیں، مشرکین کو
مشرق کو جاتے ہوئے جوس پلا رہا ہے، مشرق کو جاتے ہوئے بسکٹ کھلا رہا ہے، اپنی جیب سے دے رہا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ حکومت کفر کی ہو، انڈیا میں حکومت کس کی ہے؟ کفر کی ہے نا۔ حکومت کفر کی ہو، حکومت کافر چلا رہا ہو، نظام کفر کا ہو، اور اس حکومت پر خوش ہونا، ہیں جی، اس ملک کے بننے پر خوش ہونا، 15 اگست کی آزادی منانا۔ آزادی کیا ملی ہے تمہیں؟ ایک کافر گیا، دوسرا کافر تم پہ چڑھ گئے، یہی آزادی ہے تمہاری؟ ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ذلیلوں نے کیا کیا؟ مسلمان مدرسے میں بچیوں کے ڈانس کروائے انہوں نے 15 اگست پر۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ چاپلوس ایسے ہوئے کہ ان کے جناب جتنے بھی رام شام ہیں، ان سب کو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، آپ پریشان ہو، ہم تو ایک ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ ہم جب ان کے وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے مذہبی ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، اور نہیں جی ہمیں تو پیار محبت کے ساتھ، ہم تو ایک ہی ہیں جی، ہم میں فرق ہی کوئی نہیں ہے یار، ہم ایک ہیں سب۔ ہمارے لیے یعنی کہ دین مقدم نہیں ہے، ہمارے لیے زمین مقدم ہے بس۔ یار نہ کریں، زمین اگر مقدم ہوتی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کبھی بھی نہیں آتے۔ زمین مقدم ہوتی نا، سلمان فارسی آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے سلمان و منا اہل البیت، سلمان جو ہے نا میری اہل بیت میں سے ہے، کبھی نہ فرماتے آقا علیہ السلام۔ ابو لہب چاچا ہو کے دشمن ہے، ابو لہب چاچا ہو کے قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہو رہی ہے، پوری سورت، سورہ ابی لہب، سورہ لہب شریف جو ہے۔ بتائیں، ایک طرف قرآن جو ہے حضور کے چچا کی مذمت کرے، اور دوسری طرف سلمان جو ہے فارس کا رہنے والا، فارسی بولنے والا بندہ مدینے میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام سلمان و منا اہل البیت، میں یہ سلمان تو میری اہل بیت میں سے۔ اندازہ لگائیں نا ذرا، کہاں یہ ایمان کا معیار اور کہاں آج ہمارے معیار۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ امت کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ یعنی چاپلوسی کی حد ہو گئی ہے۔ ہم نے جناب، انہوں نے کبھی ہمارا میلاد کا دن منایا ہے؟ کبھی یہودیوں نے میلاد کا دن منایا ہو، نصرانیوں نے میلاد کا دن منایا ہو، ہیں؟ نعوذ باللہ، کبھی ہندوؤں نے میلاد کا دن منایا ہو؟ ہندو میرے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہولی منا رہے ہیں، دیوالی منا رہے ہیں۔ لڑکے جس دن پڑھ کے جاتے ہیں اس دن نب وہ رنگ پھینکتے ہوئے جاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ جس دن ان کے وہ ختم ہوتے ہیں نا سیمسٹر ان کے، اس دن یہی بدماشیاں کرتے ہیں۔ لڑکیوں جناب بے پردہ روڈوں پہ، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے جناب بدماشیاں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کی جناب ہولی منا رہے ہیں، ان کی دیوالی منا رہے ہیں۔ اب یہ ہولی دیوالی آپ کی کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے گھروں میں گھس چکی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کس کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں گھس چکی ہے؟ یہ نصرانیوں کا، یہودیوں کا، پلیدوں کا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ویلنٹائن ڈے تہوار ہے جو غیرت سے خالی ہیں۔ اوے مسلمان ماں بہن جو ہے وہ غیرت والی ہوتی ہے، اس کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ بتائیں نا، تو پھر کافر ہی نرم ہوا ہے نرم کہیں پہ؟ کافر مشرک نرم ہوا ہے، یہودی نرم ہوا ہے، نصرانی نرم ہوا ہے، کافر اسی طرح میرے اللہ کا بھی گستاخ ہے، دین کا بھی گستاخ ہے، قرآن کا بھی گستاخ ہے، حبیب کریم علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے، ہندو بھی اسی طرح، نصرانی بھی اسی طرح، یہودی بھی اسی طرح۔ ایک مسلمان ہی نرم ہوا پڑا ہے، مسلمان ہی نرم ہوا پڑا ہے۔ یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے اپنی غیرت ایمانی کھو چکا ہے۔ ایک شاعر نے نا بڑی زبردست ایک بات کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا جو دشمن جاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، جو دشمن جاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں، ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہم جناب ان کو جوس پلا رہے ہیں، ہم ان کو جناب کیا سے کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں۔ یہودی ہم پہ حملہ آور ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم جناب پوری دنیا میں یہودیوں کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ جو دشمن جاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ گردن ہے کہ اب تن سے جدا ہونے لگی ہے، ہم ہیں کہ دستار بچانے میں لگے۔ بتائیں، دشمن ہماری گردن اتار رہا ہے، ہم پگڑی بچا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پگڑی بچ جائے، گردن جاتی ہے جائے۔ مطلب کیا ہے اس بندے کے کہنے کا؟ بھی گردن بچانا فرض تھا، اور پگڑی بچانا جو ہے یہ مستحب ہے۔ پگڑی تو بعد میں بھی لے لو گے آپ،
پگڑی تو اور بھی خرید لوگے، کوئی بندہ آپ کی پگڑی اتار رہا ہے لے جائیے اور لے لو گے آپ، لیکن وہ آپ کی گردن نہیں اتار رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ مقصود پگڑی نہیں ہے، مقصود جو ہے یہاں پر گردن سے مراد فرائض ہیں، گردن سے مراد دین ہے حق علیہ السلام کا، اور پگڑی سے مراد جو نہیں یہ مستحبات ہیں، یہ اوپر جتنا بھی سارا رنگ روغن ہے یہ وہ مراد ہیں۔ کہتا دشمن جو ہے وہ تیرے دین کو ختم کرنے کے چکر میں ہے، تو عرس کو لے کے کھڑا ہوا ہے، تو عرس کو لے کے کھڑا ہوا ہے، بتائیں، تو 11ویں کو لے کے کھڑا ہوا ہے، تو قرخانی کو لے کے کھڑا ہوا ہے، تو انہی چیزوں میں گھسا ہوا ہے۔ تو جناب اس بات میں دشمن جو ہے وہ تیرے بازو کاٹنے کے چکر میں ہے، تو اس بات میں لڑ رہا ہے کہ ہاتھ کہاں رکھ رہے ہیں، یہاں رکھ رہے ہیں یا یہاں رکھ رہے ہیں، بتا۔ دشمن جو ہے وہ تیری اسلام کی آواز اونچی نہیں ہونے دیتا، تو اس بات میں لڑ رہا ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا ایسا کہنی چاہیے، بتائیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جو امت کو ایک غیرت ایمانی دی تھی، جس غیرت ایمانی کا سبق ملا تھا اس کو، جو تسلب دینی کا سبق ملا تھا اسے، اس وقت وہ امت چھوڑ چکی ہے، اور یہی وجہ بنی ہے کہ آج جو ہے ہمیں جگہ جگہ سے پریشانی کا سامنا ہے، جگہ جگہ سے تکلیف کا سامنا ہے۔ دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشرکوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان، تو کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا ہی امن کا درس دینے والا ہے۔ ہاں امن کا درس ہے، آپ کشمیر میں مار دو امن والے ہیں، آپ برما میں مار کے بچیوں کے جسموں کے کباب بنا کے کھا جو، ہم امن والے ہیں بھائی۔ آپ یہودی جو ہے نا وہ اسرائیل میں مسلمانوں کو ذبح کر دے، امت کو کاٹ کے رکھ دے، ہم تو بھائی امن والے ہیں۔ اسلام ہے یہ میٹھا دین ہے بھائی، امن کا دین ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی بات کرنے والا بندہ ایسے ماحول میں، اس سے بڑا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہی کون ہے؟ اس سے بڑا، سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہی ہے۔ وہ اقبال رحمہ اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کہتے ہیں ازل سے لے کر آج تک ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہر دور میں چراغ مصطفی جب بھی جلنے لگتا ہے تو ابو لہب جو ہے اس کو بجھانے آ جاتا ہے، ابو لہب بجھانے آ جاتا ہے۔ یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے چراغ مصطفیٰ جو ہے نا، دین مصطفیٰ، چراغ سے مراد دین ہے حضور کا، ہم نے دین کے حق میں کھڑے ہونا ہے، دین کے دفاع میں کھڑے ہونا ہے، یا پھر ابو لہب کے ساتھ مل کر ہم نے دین کو پھونکے مارنا ہے، دین کا کام ختم کرنا ہے۔ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو 3 نکات ان آیات کریمہ میں بیان ہوئے ہیں، ان سب کو اپنانے کی اور اسی بنیاد پر اپنا مزاج بنانے کی، اپنی طبیعت بنانے کی اور امت کو تیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔